مسیح یسوع کے سکھائے ہوئے انداز میں آپ سب کو میرا سلام۔ سب سے پہلے میں خداوند یسوع کا نہایت شکر گزار ہوں، جس کے فضل سے یہ ممکن ہوا اور جس کی دی ہوئی توفیق کے وسیلہ سے میرے لیے خداوند نے یہ مجھ پر فضل کیا کہ میں آج خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن شیئر کر سکوں۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کی تمام ٹیم کا اور دانش پیٹر صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کھولیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 4واں باب، اور اس کی ہم 5ویں آیت سے لے کر 6 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آج جس حوالے پر ہم کچھ دیر کے لیے بات کرنے کو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی نگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے کا جو بیسک ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ سب واقف ہیں کہ قائن اور حابل جو ہیں وہ آدم اور حوا کے 2 بیٹے ہیں، اور نافرمانی کے باعث جو ہے جب ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو باغ عدن سے باہر نکالا گیا۔ اور 4 باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدم جو ہے وہ حوا کے پاس گیا اور وہاں اس کے 2 بیٹے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بڑا جو ہے وہ قائن ہے اور چھوٹا جو ہے وہ حابل ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو قائن ہے وہ ایک کسان ہے اور حابل جو ہے وہ ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چراتا ہے، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے ہدیے جو ہے وہ خداوند کے حضور لے کر آتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، لیکن قائن اور اس کے ہدیے کو جو ہے وہ منظور نہیں کیا۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ انسان جو ہے وہ ہدیوں سے، انسان جو ہے وہ نذرانوں سے، انسان جو ہے وہ اپنی دے یقی سے جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انسان خود مقبول ہوتا ہے۔ اس حوالے کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہدیے، اس کی ریاضتیں، اس کی دعائیں، اس کی منتیں اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بعد کا عمل ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی باطنی حالت جو ہے وہ کیسی ہے۔ اس حوالے کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معلوم نہیں ہے کہ قائن اور اس کے ہدیے کو کیوں قبول نہیں کیا گیا، لیکن خدا نے جب قائن نے اس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا گیا تو خدا نے ایک وارننگ کی گئی اس کو کی اور اسے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ یعنی کہ وہ جو ہے وہ چور کی طرح جو ہے وہ دبک لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کب یہ نکلے تو کب جو ہے میں اس کو جو ہے وہ دبوچوں۔ اسی طرح جو ہے وہ خدا نے پہلے سے اس کو وارننگ کر دی، لیکن اس نے اس آگاہی کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے بھائی کا خون کیا، اور جس کے باعث جو ہے وہ اس نے اپنے جب بھائی کا خون کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ جو ہے وہ ہمیں دوسرے طریقے سے نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے اگر وہ خدا کی اس آگاہی کو اپنی زندگی میں لیتا، اس وارننگ کو لیتا اور کوئی دوسرا
دوسرا ایکشن نہ کرتا تو شاید وہ اس کا عمل جو ہے وہ توبہ کی طرف ہوتا، اپنی حالت کو بہتر کرتا تو وہ بھی مقبول ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس آگاہی کو نہ مانا اور اس نے گناہ کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا۔ سو آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہدیوں سے مقبول ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی اچھی اور کاموں سے، نیکیوں سے مقبول ہو سکتا ہے؟ سو خدا کا کلام اس کے تعلق سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں، ایک واقعہ ہمیں اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کی 20ویں آیت میں ملتا ہے، جب شاگرد جو ہیں وہ خدا کے روح سے جو ہے وہ بہت سارے معجزات کرتے ہیں، تو ایک آدمی شمعون نامی جو ہے وہ آیا اور اس نے شاگردوں کو روپے دیے اور ان سے کہا کہ مجھے بھی یہ سب کچھ جو ہے اختیار مل جائے روپے سے۔ تو خدا کا کلام اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، کیا تو خدا کی قدرت کو روپے کے ساتھ تولتا ہے؟ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی مقبولیت، انسان کی خدا کے نزدیک قربت اور انسان کا خدا کے نزدیک مقبول ہونا جو ہے وہ روپے، پیسے، ہدیوں اور نیکیوں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی وہ باطنی حالت اور وہ انسان کا خدا کی قربت اور خدا کے ساتھ ڈیپ ریلیشن جو ہے، خدا کے ساتھ گہرا تعلق جو ہے وہ ہمیں خدا کے پاس لاتا ہے۔ اس لیے جان کیلون جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے الفاظ ہمیں خدا کے پاس نہیں لاتے، بلکہ ہماری جو ہے وہ حلیمی ہمیں خدا کے نزدیک مقبول بناتی ہے۔ سو اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کے مقبول نظر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی، پختہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے 11ویں باب میں کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آ جائے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کیسے ہم خدا کے نزدیک مقبول ہو سکتے ہیں۔ ہم یوسف کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ یوسف جو ہے وہ سب سے پہلے جب اپنے گھر میں تھا تو اپنے باپ کی نظر میں مقبول تھا۔ دوسرے بھائی جو ہیں وہ باپ کی نظر میں مقبول نہیں تھے، لیکن یوسف اپنے باپ کی نظر میں مقبول تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو بیچا گیا تو جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ پوتیفار کی نظر میں اتنا مقبول ٹھہرا کہ پوتیفار کو خود نہیں پتا تھا کہ یوسف کے اختیار میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ سو خدا کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں مقبول ٹھہرنا جو ہے یہ سب سے عمدہ بات ہے، لیکن اس سے عمدہ بات یہ کہ خدا کی نظر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کو قید ہوئی تو وہاں پر جو دروگا تھا قید خانہ کا، اس کی نظر میں خدا نے اس کو مقبول کر دیا، اور پھر اس کی نظر میں مقبول کرنے کے بعد پھر وہ بادشاہ کی نظر میں بھی مقبول ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں مقبول تھا تو اس کے پیچھے باپ کی فرمانبرداری تھی، باپ کے ساتھ اس کی محبت اور باپ کی تابعداری تھی۔ اور اگر وہ پوتیفار کے گھر میں مقبول ہوا تو کلام میں لکھا کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا خدا اسے برکت والی بنا دیتا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی خدا کے ساتھ وفاداری تھی، خدا کے ساتھ محبت تھی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ دروگا کی نظر میں بھی لکھا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور یہ سارا کام یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دیا، اس نے پرائیورٹیز جو ہے اس کی جو ہے ترجیحات میں خدا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قید خانہ میں بھی مقبول ہوا تو وہ بھی اسی وجہ کی وجہ سے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، وہ خدا کا وفادار تھا۔ اس نے پوتیفار کی بیوی کو لے کر گناہ نہیں کیا بلکہ وہاں سے بھاگا، اور اس نے جو ہے وہ اس گناہ کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے دور کیا، تو وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اور اس کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر سٹیپ پر خدا نے اس کو مقبول جو ہے وہ بنایا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ سیموئل کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ٹھہرا۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے
ہے وہ کیسے مقبول ٹھہر سکتا ہے، کن باتوں سے مقبول ٹھہر سکتا ہے۔ اور اگر ہم رومیو 14واں باب اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے نہیں، انسان باتوں سے نہیں، بلکہ انسان خدا کی نظر میں تب مقبول ہوتا ہے جب وہ خدا کی خدمت کرتا ہے اور اس میل ملاپ میں رہ کر خدا کی خدمت کرتا ہے، تب وہ مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نے ہمیں بلایا ہے اور اگر ہم خدا کی قربت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے، تو اس کے لیے ہمیں ایمان سے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ وہ اپنی نیکیوں سے، اپنے اعمال سے اور اپنے ہدیوں سے جو ہے وہ مقبول ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی اور ایک غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ یسایہ کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ہدیوں سے نفرت ہے، مجھ پر یہ بھار ہیں، مجھے تمہارے ہدیے نہیں چاہیے، آئندہ سے باطل ہدیے نہ لانا۔ اس لیے کہ خدا انسان کے اندر کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اندرونی طور پر، باطنی طور پر جو ہے وہ خدا کے حضور پاکیزگی کے ساتھ آئے۔ اگر ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں خدا کے ساتھ وہ والی رفاقت جو خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے وہ نہیں ہے، تو پھر ہم خدا کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا، حابل کا ہدیہ خدا کے حضور اس لیے قبول ہوا کیونکہ اس سے پہلے حابل خدا کی نظر میں قبول ٹھہرا، اس سے پہلے اس کا باطن جو ہے وہ خدا نے دیکھ لیا کہ وہ کس قدر وفاداری اور فرمانبرداری سے خدا کے پاس آتا ہے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان باتوں سے نہیں، انسان اپنی نیکیوں سے نہیں، بلکہ انسان اپنی باطنی حالت سے خدا کے قریب آ جائے تو وہ مقبول ٹھہرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائن تھا اس کا رویہ کیسا تھا؟ اس کا رویہ یہ تھا کہ وہ خود مقبول نہیں ہوا، کیونکہ عبرانیوں ہمیں یہ بتاتا ہے، عبرانیوں کا مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بغیر ایمان کے پسند آنا اس کو ناممکن ہے۔ اور یہودا کے خط میں جو ہے وہ قائن کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں پر لعنت ہے، وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو قائن کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور قائن کی راہ کیا تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، باوجود اس کے کہ خود جو ہے اس کی زندگی کیسی ہے، باوجود اس لیے کہ وہ نامقبول ٹھہرا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج اپنی نیکیوں کے سبب سے، اپنے اعمالوں کے سبب سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہتے ہیں، وہ خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہاں یہ ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں خدا کے نزدیک مقبول ٹھہروں۔ سب سے اہم اور عمدہ بات یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ٹھہرے، اور سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ میں خدا کے حضور کیسے آتا ہوں۔ سو ہم میرے عزیزو، اسی طرح یوحنا کا پہلا خط ہے، وہاں پر بھی خاص جو ہے وہ قائن کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اس شریر سے تھا، وہ ایسے شریر سے تھا، اس نے خدا کے اس پیغام کو، خدا کی اس آواز کو جو خدا نے اسے وارننگ کے طور پر دی تھی، اس نے اسے ریجیکٹ کیا، بلکہ حسد کے مارے، حسد کو اپنی زندگی میں لے کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور یوں جو ہے وہ خدا کے حضور نامقبول ٹھہرا۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں، دانیل کے تعلق سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے دانیل کو جو ہے وہ کیسے مقبول ٹھہرایا۔ دانیل جو ہے وہ جو دروگا تھا، جو خواجہ سرا تھے، ان کی نظر میں خدا نے ان کو مقبول ٹھہرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ کسی چیز پر بادشاہ سے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ نے احکامات جاری کیے کہ جو کوئی میری مورتی کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا، اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا، تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ صدرک میثاق ابدنجو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس امر میں ہم تم سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے معبودوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے تو ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے۔ دانیل نے کہا کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں، وہ مجھے شیروں کی ماند سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر وہ نہ بھی بچائے تو بھی میں تیری
کسی مورتی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ لوگ ہیں جو خدا کی سچی پرستش کرتے ہیں، خدا کی فرمانبرداری اور خدا کے احکام کو دنیا کے احکام سے زیادہ اول درجہ دیتے ہیں۔ پطرس کیا کہتا ہے کہ تم کون ہو کہ ہم تمہارے حکم کو خدا کے حکم کے ساتھ کمپیئر کریں؟ خدا کا حکم ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم آدمیوں کو خوش نہیں کرتے، اس لیے جو لوگ آدمیوں کو خوش کرتے ہیں، اس لیے اس کے تعلق سے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر مسیح کے لیے، خدا کے لیے ہماری فرمانبرداری جو ہے اتم درجے پر ہوگی تو یقیناً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں۔ یوسف خدا کی نظر میں مقبول تھا تو اس کے نتائج یہ ہوئے کہ خدا نے اس کو جو ہے وہ حاکم بنا دیا، اور اس حاکم بنانے کی جب خدا نے اس کو حاکم بنایا تو لکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی شخص نہ تو باہر جا سکتا تھا اور نہ کوئی اندر آ سکتا تھا اس علاقے میں، اور جو کوئی بادشاہ نے واضح طور پر احکامات دیے کہ جو کوئی اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام کرے گا تو وہ ضرور مارا جائے گا۔ یہ اس کے نتائج ہیں کہ جب ہم خدا کی نزدیکی میں، خدا کے قریب ہم مقبول ٹھہرتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں سربلند کرتا ہے۔ یوسف کی طرح، دانیل کی طرح، سیموئیل کی طرح، آج تک اس کی طرح کوئی قاضی ہی جو ہے وہ نہیں آیا، لیکن اگر ہمارا رویہ جو ہے وہ قائن جیسا ہوگا، اگر ہم مقبول نہیں ٹھہرے، ہمارے ہدیے مقبول نہیں ٹھہرے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم غلط کاموں کی طرف جائیں گے۔ خدا کا کلام آج بھی ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، جب کبھی ہم زندگی میں غلط ٹریک پر ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو رد کر کے اپنی سوچوں، اپنی عقل سے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کے فیصلے، انسان کی سوچیں اور انسان کی تھاٹس جو ہیں وہ کبھی درست نہیں ہوتی، لیکن خدا کے فیصلے، خدا کی باتیں، خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی کے لیے مفید ہے، کیونکہ ہماری انائیں اور ہماری جو ہے وہ تکبر اور ہماری جو زندگی کے اندر شیخی بازی ہیں وہ کسی معنی کی نہیں ہے، بلکہ خدا سے دوری جو ہے وہ ہلاکت ہے، لیکن خدا کی نزدیکی جو ہے وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا، کیونکہ وہ بھلا کرتا تھا، اس لیے کہا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ زبور نویس خدا کے تعلق سے کہتا ہے کہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے، اور وہ جس کے اندر بھلائی جو ہے وہ ہے، جو خدا بھلا خدا ہے، اگر اس شخص کے اندر وہ خدا جو بھلا خدا ہے وہ آ جائے گا تو یقیناً وہ بھلائی کے کام کرنا شروع کرے گا۔ اس لیے حابل جو ہے وہ بھلا کرتا تھا لیکن قائن نے بھلا نہیں کیا، اور اس کے نتائج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور اس کا ایسا جو ہے وہ اس کی موت ہوئی جس کو آج تک جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک اگر ہم مقبول ہونا چاہتے ہیں تو فرمانبرداری جو ہے وہ لازمی ہے۔ یوسف نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کی، یوسف نے اپنے مالک کی فرمانبرداری کی، یوسف نے خدا کی فرمانبرداری کی اور گناہ نہیں کیا تو خدا نے اسے بہت سرفرازی دی، خدا نے اسے سربلندی دی۔ لیکن اس کے عوض ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل ڈٹا رہا، خدا کے حضور جو ہے وہ قائم رہا، اس نے اپنی موت کے بدلے جو ہے اس نے خدا کے حکم کو ماننا ضروری سمجھا تو خدا نے اس کو بھی سرفراز کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اسیر کر کے لے کر آئے گئے تھے لیکن خدا نے ان اسیروں کو سرفرازی عطا کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں سیموئیل، وہ بھی خدا اور انسان کی قربت اور اس کی نزدیکی میں جو ہے وہ بڑھتا گیا، مقبول ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے خدا کی آواز پہ لبیک کہا، اس نے خدا کی آواز پہ آمین کہا، خدا نے اس سے کلام کیا، اس نے خدا کے کلام اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، لیکن جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمارے لیے اس کی فرمانبرداری میں ہر روز ایک نیا قدم کے طور پر ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے نزدیک کلام کی عزت ہے، اگر ہمارے نزدیک اس کی خدمت کی عزت
عزت ہے، اور اگر ہم صرف اور صرف روپے پیسے کو لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک مقبول ہونا، اس کی خدمت، اس کی وفاداری، اس سے محبت اور اس کی قربت کے میں ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح حابل جو تھا وہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک مقبول تھا، اسی طرح کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح بھی خدا اور انسان کی نظر میں مقبول تھا۔ جس طرح جو ہے وہ حابل کو حسد کے ساتھ قتل کیا گیا، اسی طرح میرے اور آپ کے مسیحا کو بھی حسد کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس لیے پطرس اپنے وعظ میں کہتا ہے کہ تمہارے حاکموں نے اس کو حسد کے ساتھ جو ہے وہ پکڑوایا۔ اس لیے جس طرح حابل جو ہے وہ بے گناہ تھا اور بے گناہ ہونے کے باوجود اس کو قتل کیا گیا، اسی طرح میرے اور آپ کا جو مسیحا تھا وہ بھی بے گناہ تھا، اور وہ بھی بے گناہی کے اس عالم میں اس کو بھی جو ہے وہ حسد میں قتل کر ڈالا۔ حقیقت میں ہمارا حقیقی حابل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ حابل جو ہے وہ عکس تھا، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ حقیقی حابل ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ حقیقت میں ہے، اس لیے اس کو بھی حسد سے جو ہے وہ مارا گیا۔ یسوع مسیح کو بھی حسد میں مارا گیا، اس کے ساتھ بھی جو چیزیں ہوئیں وہی یسوع مسیح کے، اور ہمارا حقیقی حابل جو ہے وہ یسوع ہے۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے آؤ تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حلیمی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ مسیح کے پاس آئیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ مسیح کے اس قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں، اور ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ہوں، اور ہمارا خدا اپنے محبوب کو نیند ہی نیند میں دیتا ہے، اور وہ یوسف تھا جس کو خدا نے جو ہے وہ سرفراز کیا، اور ہم سلیمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سویا ہوا تھا، نیند میں تھا جب خدا نے اس سے کلام کیا، اور خدا نے اس کو بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے اور حکمت اور دولت اور شہرت کے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ یہ ہے خدا کے حضور مقبول ہونا، اپنی زندگی کو، اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی جو ہے وہ جو بہت سارے تکبروں کو سائڈ پر رکھ کر مسیح ہماری زندگی میں آ جائے، مسیح کو پہن لیں، تو ہم خدا کی نزدیک جو ہے وہ مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ نیکیاں، اعمال اور روپے پیسے سے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کریں، ہاں ہم دنیا کے نزدیک تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا باطن جو ہے وہ خدا کے نزدیک بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ظاہر پر نظر کرتا ہے لیکن خدا باطن اور اندر پر نظر کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو خدا یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کے نزدیک مقبول ہوں اور خدا کے فرمانبرداری میں لگے رہیں، خود حقیقی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اور اس کے حضور اور اس کی خدمت میں ایمانداری کے ساتھ جو نعمتیں ہمیں خدا نے دی ہیں لگے رہیں گے، تو یقیناً میں اور آپ بھی خدا کے نزدیک مقبول ہو سکتے ہیں۔ یقیناً یہ سرفرازی ہمیں خدا کی طرف سے مل سکتی ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور راستی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ہر وقت اس سے جڑے رہیں، پیوست رہیں، تو ہماری زندگیوں میں مسیح کا نام عزت و جلال پائے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خدا قدوس، تیری بڑی شکر گزاری کرتا ہوں خداوند اس پلیٹ فارم کے لیے، اور خداوند اس کلام کے لیے جو خداوند تو نے خداوند میرے وسیلہ سے خداوند کیا، اور یقیناً سچ مچ اس میں میری کیا اوقات کہ خدا میں تیرے کلام کو بیان کر سکوں، یا تیرے کلام کے خداوند تیرے کلام کو کھول سکوں، یہ تیرا ہی فضل ہے، یہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ خداوند تیرے آگے منت کرتے ہیں اس سارے نیٹ ورک کے لیے، اس نیٹ ورک میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے تیرا بڑا ہوا ہاتھ مانگتے ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ خداوند یہ لوگ اسی طرح تیرے کلام کو پھیلانے اور تیری انجیل کو خداوند پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور ساری عزت، سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے۔ خداوند تو چھو بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔